اسی طریقے سے تقوی میں بھی وہ لوگ جنہوں نے شدت اختیار کر لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سخت کلمات استعمال فرمائے۔ آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہلک المتنطعون، کہ ضرورت سے زیادہ بے وجہ تشدد کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے، بے وجہ تشدد کرنے والے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، مختلف مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے فرض پڑھ کے وہ مسجد سے نکل گیا ہے تو آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ تبصرہ فوراً شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو مسجد سے بھاگ رہا ہے، کچھ زیادہ وقت نہیں دے رہا، نوافل پڑھ لیتا دو چار، کیا فرق پڑتا تھا، کچھ سنتیں یہیں پہ ادا کر لیتا تو کیا فرق پڑتا تھا۔ چاہے وہ حسن نیت سے یہ بات کر رہا ہو، اچھی نیت سے یہ بات کر رہا ہو، لیکن ہمیں یہاں ایک چھوٹی سی احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمیں اس شخص کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جو اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر مسجد میں فرض نماز ادا کرنے کے لیے آ گیا ہے، ہمیں اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کے نفل ادا نہ کرنے کی بنیاد پر اسے اپنی تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیں اور اس پر تبصرہ کرنا شروع کر دیں۔ وہ نوجوان جو مسجد میں آ گیا ہے، 4 فرض پڑھ لیے ہیں، اگر وہ 2-4 مرتبہ یہ تبصرہ سنے گا ہم میں سے کسی فرد کے ذریعے سے، تو ممکن ہے آئندہ فرض پڑھنے کے لیے بھی مسجد میں نہ آئے۔ تو ہمارا یہ رویہ کیا نتیجہ نکالے گا؟ ہم نے اس نوجوان کو اپنے تبصرے کی بنیاد پر فرض کی ادائیگی سے محروم کر دیا۔ یہ تشدد، بے جا تشدد۔ اللہ کے رسول کا عمل اور معمول اور فرمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول کبھی سنت مسجد میں ادا کرتے، کبھی اپنے گھر میں جا کے ادا کر لیتے۔ تو اگر کوئی دکاندار یا کوئی کاروباری آدمی یا کوئی شخص آ کر یہاں فرض ادا کرتا ہے اور فرض ادا کرنے کے فوراً بعد وہ سنتیں اور نوافل اپنے دفتر میں، اپنے گھر میں جا کے ادا کرنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمیں اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ چلیں فرض ادا کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لایا ہے، اس نوجوان کو بڑھانا چاہیے، شاباش دینی چاہیے اسے۔ اسی طریقے سے بہت سارے معاملات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ کیا اور باقاعدہ رہنمائی فرمائی۔ ایک شخص وضو کر رہا تھا اور وضو کرتے ہوئے پانی بہت زیادہ استعمال کر رہا تھا، ہاتھ دھوئے چلے جا رہا ہے، دھوئے چلے جا رہا ہے، اور منہ دھوئے چلے جا رہا ہے، دھوئے چلے جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ پانی ضائع مت کرو۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول بڑا پانی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ پانی ضائع مت کرو۔ دوبارہ آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی، اور پھر ایک روایت میں کہ اگر تم دریا کے کنارے پر بھی ہو تو تب بھی تمہیں پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی وجہ سے پھر فقہا نے کہا کہ جس شخص نے 3 بار سے زیادہ اپنے ہاتھ اور منہ کو دھونے کی کوشش کی، اس نے اپنے وضو کو ناقص کر دیا۔ اگرچہ اس کا وضو ہو جائے گا لیکن اس کو ناپسند کیا گیا، مکروہ بنا دیا جاتا ہے اسے۔ اس لیے جتنا پانی وضو کے لیے استعمال ہونا چاہیے اتنا ہی کرنا چاہیے۔ 1 مرتبہ دھونے سے بھی وضو ہو جاتا ہے ہاتھ پاؤں، 2 مرتبہ دھونے سے بھی ہو جاتا ہے، 3 مرتبہ دھونے سے مکمل ہو جاتا ہے صحیح طور پر۔ لیکن اگر پانی کی قلت ہو تو 1 اور 2 مرتبہ دھونے سے بھی ہاتھ پاؤں اور منہ وضو ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے آسانی بتا دی۔ اب شدت یہ ہوگی کہ جناب تم نے چونکہ 3 مرتبہ پورا صحیح طریقے سے نہیں دھویا تو تمہارا وضو نہیں ہوا۔ اب اس کے لیے پریشانی بنانا شروع کر دی ہم لوگوں نے۔ اور آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ بعض اوقات یہ والی عادت کہ ہاتھ دھوئے چلے جانا، پانی بہائے چلے جانا، یہ انسان کو بعض نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ آپ کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں، آپ کو کچھ بندے ایسے لازماً مل جائیں گے جو اس بیماری میں مبتلا ہیں کہ وہ ابھی ہاتھ دھو کے آتے ہیں، ہاتھ منہ دھو کے آتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر انہیں غسل خانے میں پایا جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ دھو رہے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ میں شاید ابھی صحیح نہیں ہوا، معمولی سا کسی سے ہاتھ ملا دیا پھر میرے ہاتھ گندے ہو گئے، میں جا کے دھونا چاہتا ہوں۔ کسی آدمی نے 10 گز کے فاصلے پر چھینک مار دی تو یہ بندہ اپنا منہ دھونے کے لیے چلا جاتا ہے۔ بیماری ہے یہ باقاعدہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی چھوٹی سی احتیاط کی بنیاد پر انسان کو بہت بڑے بڑے مسائل سے محفوظ کر دیا۔ غلو سے بچو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے۔ ایک آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بعض اوقات غلو اس بات میں بھی ہو جاتا ہے
کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ نوجوانوں کے بارے میں یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ نئی نسل کے لوگ، انہیں کیا پتا، ہم تجربہ کار لوگ ہیں، اور جو نوجوان ہیں وہ بوڑھے لوگوں کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں یہ تصور کرتے ہیں جناب انہیں نئے زمانے کے بارے میں کیا خبر، پرانے لوگ ہیں، پرانے دقیانوسی خیالات کے مالک ہیں۔ یہ بھی ایک طرح کی تشدد پسندی ہے، دونوں طرف غلو ہے، دونوں طرف بزرگ لوگوں کو نوجوانوں کی بات کا خیال رکھنا، اور جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اگر وہ کچھ باتوں کو اختیار کر رہے ہیں ان میں سے صحیح باتوں کو اپریشیٹ کرنا، اور نوجوانوں کو بزرگوں کی عزت اور ان کے احترام کا خیال رکھنا اور ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا، ان دونوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ علامہ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ آئینہ نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ کسی بھی نئی بات سے ہم گھبراتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد وہی بات ہم اختیار کر چکے ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ جب کوئی نئی بات آتی ہے تو ہم میں سے ہر شخص منہ چڑھاتا ہے، یہ کیا جناب آپ لوگوں نے بدعت شروع کر دی ہے، یہ فلاں کام کیا شروع کر دیا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ہم خود اس کے خوگر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بہت ہی آسان، بہت ہی اچھی، بہت ہی کارگر، ہر زمانے، ہر انسان، ہر قوم کے لیے مفید، بشرطے کہ اسے اس روح کے مطابق اختیار کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ہم سیکھیں اور اپنے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس کے مطابق ہماری زندگی کو سنوارنے کی وہ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔